انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک کشمیر کی جد و جہد جہاد حریت ہے، لشکر طیبہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتی ہے یا ہے؟ جماعت اسلامی کا علامہ مودودی کے نظریے کے برعکس جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ قاضی حسین احمد حزب المجاہدین کے صلح کی بات چیت کے سبب ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ عام مسلمان کیا کرے، کیا جانے؟ دیکھیے یہ بڑی لمبی بحث اور سیاسی بحث ہے اس وقت۔ دیکھیے جو بھی شخص کسی کام میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اصل اس کا معاملہ نیت کا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر حضور کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتا تھا لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی تھی، اگر مال غنیمت کے لیے وہ جا رہا ہے تو پھر اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی بہادری کا دکھانے کو جا رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کی نیت پر ہے۔ بحیثیت مجموعی ہم اکثریت کے حساب سے حکم لگاتے ہیں، تو اکثریت کے حوالے سے یہ جہاد حریت ہے۔ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میری رائے یہی ہے جہاد حریت ہے۔ پاکستان کا اس میں حصہ لینا سرکاری سطح پر تو غلط ہے، جو مولانا مودودی کی رائے تھی وہی میری رائے ہے۔ یا تو پاکستان الٹیمیٹم دے، جنگ کا اعلان کرے، جنگ کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں توقع نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے خلاف بغاوت کر رکھی، ہم تو سودی نظام لے کر چل رہے ہیں، تو اللہ کے تو خود ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو ہم کیسے اس سے امید کر سکتے ہیں؟ لہذا ہم جرأت ہی نہیں کر سکتے کہ اعلان جنگ کریں۔ اب عام آدمی جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے طور پر جاتے ہیں تو ان کا معاملہ وہ ذاتی ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط کام کر رہی ہے۔ عذرو دین کہ اوپر سے صلح بھی ہے اور سفارت خانے بھی ہیں اور سب کچھ ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم تو صرف مورل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ باقی یہ کہ حزب المجاہدین نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ کسی وقت واقعتاً کسی جد و جہد کے اندر صلح جو ہے وہ بھی ایک وقتی مصلحت کے تحت کرنی پڑتی ہے۔ حضور نے صلح کی، صلح حدیبیہ، اور دم کر کی، اور مسلمانوں کا خون جو ہے اس وقت کھول رہا تھا، حضرت عمر سے ضبط بھی نہیں ہو سکا، وہ آئے بھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں، پھر ہم دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آئے گا وہاں سے بھاگ کر تو ہم واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، اور کوئی یہاں سے آدمی بھاگ کے وہاں گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے، تو ان ایکول ہو گیا۔ اور اب ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں عمرے کے، اور ہمیں یہیں پر احرام کھول دینا پڑے گا، لیکن حضور نے کیا، اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس لیے ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے قاضی صاحب سے اتفاق نہیں ہے، بلکہ مجھے بھارت پر ایک اتمام حجت کرنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بندی دہشت گردی ختم ہو جائے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے اگر انہیں اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ بھارت منہ کر رہا ہے جو اس کی عادت تھی پرانی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک اس نے پہلے انڈیکیشن یہ دی تھی کہ ہم یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ ود ان دی پریمیسز آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بات ہوگی، اب شاید اس کی بھی پخ لگا رہا ہے، تو نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ایک انہیں دلیل اور حجت حاصل ہو جائے گی حزب المجاہدین کو، دیکھو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ صلح کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے معاملہ طے ہو جائے، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا پوائنٹ سکور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا عالمی رائے عامہ کے اعتبار سے۔ لائیے اچھا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہی آ گئے، ڈاکٹر آفتاب احمد۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کہیں صحیح اسلامی حکومت نہیں دکھا سکتے، تو کیا افغانستان طالبان کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ افغان حکومت طالبان کی اسلام کے مطابق ہے، لیکن اسلام کا بھی ایک ورشن جو ہے حنفی، حالانکہ اسلام صرف حنفیت کا نام تو نہیں ہے نا، جب اہل سنت بھی مانتے ہیں
کہ شافعی مسلک بھی اسلام میں ہے، مالکی بھی اسلام میں ہے، اہل سنت کا ہے، حنبلی بھی ہے، پھر یہ کہ اہل حدیث کو بھی کوئی اہل سنت سے خارج تو نہیں کر سکتا۔ تو جس وسعت کی ضرورت ہے، اور اسلام جو نظام قائم کرتا ہے کفالت عامہ کا، وہ تو وہاں نہیں ہے۔ وہاں ہمارا جو وفد گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے گورنر سے بات کی، ان کا کہ کفالت وغیرہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، کوئی چوری کوئی کرے گا تو ہم کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ تو یہ ابھی وہ کامل جو اسلامی نظام جو خلافت راشدہ کا تھا وہ ابھی نہیں آیا ہے۔ امید ہے اس اعتبار سے بہرحال وہ ایک بازی لے گئے ہیں کہ شریعت انہوں نے نافذ کر دی ہے، امن و امان قائم کر دیا ہے، یہ ان کا ایک اچھا پہلو ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ مزید بھی تو عہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور وہ خلافت راشدہ کی ساری برکات کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا قیامت کے دن، تو یہ ساری ذمہ داری بھی جو قائد ہوتی ہے۔ شکیل احمد صاحب، تبلیغی جماعت نام پڑ گیا ہے، اس کے بانی نے یہ نام نہیں رکھا تھا، کی محنت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ اس محنت سے انسانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یعنی جو اپنے اوپر محنت کریں ان میں تبدیلی، اگر یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں بدل جائے تو معاشرے میں تبدیلی کیا واقع نہیں ہوگی؟ اس جماعت کے ذریعے امت جمع ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کے اجتماع میں دنیا میں بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یا نہیں؟ جو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، بعض اوقات تو حج سے زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حج میں تو اب 30 لاکھ 35 لاکھ کی بات نہیں رہی، ایک زمانے میں ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں تو 30-35 لاکھ تک آدمی جمع ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعتوں پر اس کے طریقہ کار کے اوپر تنقید کریں۔ اب یہ خام خواہ کوئی صاحب جو زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہے تبلیغی جماعت سے، وہ اسی، حالانکہ تبلیغی جماعت والے اس سے روکتے ہیں کہ اس کے اوپر بحثیں مت کرو۔ اب سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغی جماعت جہاں اچھائیوں کی ترغیب دیتی ہے وہاں برائیوں سے روکتی نہیں ہے۔ قرآن میں تو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے، یہ دو پہیے ہیں، گاڑی اسی پر چلے گی۔ پھر تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی، افراد میں یقیناً نیکی آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، عبادات اچھی ہو جاتی ہے، وضع قطع بدل جاتی ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے آدمی، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہو رہا ہے۔ لیکن حضور نے جماعت تیار کر کے پھر جہاد کیا تھا۔ یہاں اب 80 برس ہو گئے جماعت کو کام کرتے ہوئے، لاکھوں آدمی جمع ہو گئے، لیکن وہ جہاد اور قتال تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ انقلابی نہیں ہے۔ حضور نے ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا، پھر وہ دوسری دنیا میں پھیلا۔ یہاں ہم جو ہیں وہ جا کر امریکہ تک میں تبلیغ تو کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک ملک کے اندر اسلام مکمل نافذ کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتے ہیں، وعظ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں کی باتیں ہیں، حدیثیں جن میں ضعیف حدیثیں بھی، ان سے بات ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تبشیر قرآن سے کرو، تذکیر قرآن سے کرو۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ وعظ ہے تو قرآن ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ قرآن سے بڑا کون سا ہوگا؟ تو نصیحت ہو، وعظ ہو، تبلیغ ہو، اس کا اصل مرکز و محور قرآن ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی لیے دعوت رجوع القرآن کو مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ بھی اس میں کام کریں اپنی نیت کے حوالے سے بہتری ہوگی، اللہ کرے گا۔ شہزاد خان صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا انقلابی دعوت اور تبلیغی کے لیے پہلا مرحلہ قرآن کی آیات کی تعلیم ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے؟ کیا براہ راست قرآن سنایا جائے یا اس کا دماغ قبر اور حشر وغیرہ کے تذکرے سنا کر قرآن کے بیج کے لیے زرخیز کیا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل قرآن کے ترجمے اخبارات وغیرہ میں ہر جگہ عام ہیں، مگر ہدایت عام نہیں ہو رہی۔
مختصراً یہ کہ قرآن سے میکسیمم بینیفٹ کس طرح حاصل کریں۔ دیکھیے قرآن مجید سے میکسیمم بینیفٹ اس طور سے حاصل ہوگا کہ ایک تو آپ عربی سیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، اور آپ قرآن کے معلم اور داعی بن کر کھڑے ہوں۔ اگر اللہ 1 کروڑ قرآن نازل کر دیتا اس سے انقلاب نہیں آتا تھا۔ قرآن کے ساتھ معلم آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلم، مبلغ، اور انہوں نے اپنی سیرت اس کو دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں اس پر عمل کر کے دکھایا، تب دعوت ہوتی ہے۔ ورنہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے، آپ اس وقت دنیا میں اگر 600 ارب انسان بستے ہیں، 600 ارب قرآن شائع کر کے اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس چند سورتیں ہیں لکھی بھی، کہیں کاغذ پر ہیں، کسی کے پاس کہیں کسی کھال پر لکھی۔ یہ ایسا قرآن کہاں تھا وہاں؟ کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن تو جمع ہی ہوا ہے ما بین الدفتین، ان 2 جلدوں کے درمیان قرآن کی شکل بنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں۔ تو تعلیم، تبلیغ، اور اس میں سب سے پہلے مبلغ اور معلم کا کردار۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کر رہا ہو، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ڈاکٹر غلام علی صاحب، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ نے وضاحت فرمائی۔ قرآن مجید کا مسلمانوں کو علم بھی سب کو معلوم ہے۔ پھر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جہاں مسلمان سائنس کے لحاظ سے اور علم دین کے لحاظ سے، انسانی مسلمانی بندہ مومن کے اخلاق کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے حکمت عملی میں نے بیان کر دی ہے۔ قرآن کا علم کہاں ہے؟ مجھے تو آپ کو پتہ نہیں، معلوم ہوگا کہ کہیں ہے۔ وہ علم جو عمل بھی پیدا کرتا ہے، علم تو وہ ہوتا ہے، ورنہ معلومات ہوتی ہیں، معلومات اور ہے، علم اور شے ہے۔ علم اگر صحیح ہے تو وہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ کام جو ہے کرنے کا ہے۔ طریقہ کار محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کا حاصل ہے، اور پھر ان کو جمع کر کے جہاد اور قتال کرنا یہ سورہ صف کا حاصل ہے۔ طریقہ کار اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ حبیب الرحمان صاحب، میں تنظیم اسلامی کا رکن نہیں، ہمدرد ضرور ہوں۔ میں نے آپ کے 1 سے زائد خطابات سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کوشش تو کر رہا اسلامی نظام قائم ہو جائے، لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ میں کامیاب ہوں گا۔ یہ بات سن کر میرے اندر سے آواز آتی کہ ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم نہیں ہے، جب امید نہیں ہے کامیابی کی، میں ادنا سا گناہگار انسان کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ بہت سے نبی دنیا سے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کچھ عملی نتیجہ نہیں برآمد ہوا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ البتہ کام کرنا ہے فرض کے اعتبار سے۔ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، جواب نہیں کرنی ہوگی اللہ کے ہاں۔ حالانکہ ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز تو نہیں ہے۔ کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، لیکن نماز فرض ہے۔ اسی طرح اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، غلبہ دین کی جدوجہد فرض ہے۔ اب اس پر میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا، یہ تو سورہ صف میں نے واضح کیا تھا، یا رات میں نے تقریر کی تھی تو اس میں اس کو واضح کیا۔ فرض ادا کرنا ہے، چاہے امید ہو چاہے نہ ہو، کامیاب ہونے کی امید ہو چاہے نہ ہو، فرض ادا کرنا۔ خود حضور کا جو ہے معاملہ سن 10 نبوی جو ہے اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، طائف میں پتھراؤ ہوا، اور مکے میں 10 برس میں جو کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ وہ طائف میں چند دنوں میں ہو گیا۔ مایوس ہو کر آئے ہیں، مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، ایک کافر اور مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے ہیں، مطعم بن عدی، کافر مشرک، جو کہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ جو سپورٹ تھی مکے میں وہ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے طائف گئے تھے، وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، فوراً قتل کر دیے جائیں گے۔
مطعم بن عدی کی امان لے کر داخل. بتائیے کہاں امید تھی. اسی سال ایک کھڑکی کھلی, 6 افراد جو ہیں مدینے کے وہ ایمان لے آئے, اگلے سال 12, اگلے سال 75. وہ دروازہ بن گیا, وہ دارالہجرت بن گیا, اللہ کے راستے کھول. تو ہمیں بھی اصل میں امید اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہے لہذا کام کرنا, نہیں, فرض ہے لہذا کام کرنا ہے, یہ ہونا چاہیے. باقی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, کچھ پتہ نہیں. بظاہر احوال میں کہتا ہوں مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, لیکن کچھ پتہ نہیں. وی نیور نو وٹ از راؤنڈ دی کارنر جسے کہتے ہیں نا. ہماری نگاہ تو صرف سامنے دیکھ رہی ہے, فلاں گلی جو آ کر مل رہی ہے اس میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. حضور کو تو مدینہ نظر نہیں آیا تھا, حضور تو طائف گئے تھے, کھڑکی کھلی مدینے سے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا. لہذا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت کو ٹرن آ سکتا ہے, کسی بھی وقت لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے, لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ حالات جو بظاہر سامنے ہیں اس کے اعتبار سے وہ مایوس کن حالات ہیں. عبداللہ ابراہیم صاحب, آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے, اس ضمن میں طالبان کی کوششوں کا کیا مقام ہے, اور امریکہ کے اس اعلان سے کہ دسمبر تک طالبان حکومت ختم ہو جائے گی, کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ طالبان کی حکومت جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے کم سے کم بنیادی تقاضے پورے کیے. فقہ حنفی بھی کوئی شریعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے نا بہرحال, اس لیے فقہ حنفی نافذ کیے تو شریعت نافذ ہے. البتہ یہ کہ جو اس کا ایک مکمل نظام ہے خلافت راشدہ کا, اور اس میں جو بھی عوام کا بھی پھر اس میں حصہ ہے, مشورہ بھی ہوتا ہے, شورا بھی ہے, امرہم شورا بینہم, اس کے حوالے سے ابھی انہیں نظام بنانا ہے. ابھی نظام بنا نہیں ہے, ابھی تو وہ اس کے اندر ہے کہ جب تک وہ شمالی اتحاد والوں سے فارغ نہیں ہو جاتے حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے. اس کے بعد کوئی شکل بنے گی, اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کی طرف رہنمائی فرمائے گا. ان کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے لازم ہے, میرے لیے بھی لازم ہے. جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے. یہ کچھ خواتین کی طرف سے سوال ہے. کیا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے گھر سے مسجد کی اور امام اور مقتدی نظر آتے ہوں, گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے؟ یہ بڑا ایک فقہ کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہے یہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے, میرے اس قول کو فتویٰ نہ سمجھا جائے. اور جب خواتین پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے, مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے, تو خامخواہ یہ تکلف کر کے کوئی امام کے ساتھ جو ہے جبکہ فصل بھی ہے سڑک بھی ہے, تو یہ تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے نجات ہو, تزکیہ ہو. بعض دفعہ اتنا تو علم حاصل کر لیتے ہیں جو عمل کے لیے کافی ہوتا ہے, مگر اکثر و بیشتر لوگوں کی ڈیمانڈ پر سندیں حاصل کرنی پڑتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دینے والا پرفیکٹ ہو, لہذا اس کے لیے بھی بعض دفعہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے. یہ دوسری بات ہے. اصل مسئلہ اپنی نیت کا ہے. نیت جو ہے وہ دین کی خدمت ہو, آخرت کی نجات, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا اور دین کی خدمت, یہ نہ ہو. باقی یہ کہ سند بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ نے آج تخصص کی بات کی جس میں کتاب کو حکم کا حصہ اور حکمت کو دانائی والا حصہ قرآنی حصہ قرار دیا ہے. اگر ابھی وقت نہ ہو تو آئندہ کسی خطبے میں اگر اس پوائنٹ کو مزید واضح کریں تو مہربانی ہوگی. یہ پوائنٹ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے. میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اس میں اس آیت پر مفصل مضمون موجود ہے, اور میں نے جو رائے اس وقت ظاہر کی ہے وہ تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے میں صرف ہم 8 آیتیں پڑھ سکے, یعنی 3 آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں تھا اور نہ اب ہے. محمد عمر صاحب, اگر کوئی شخص ایک مسلمان یا ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی نظام مکمل قائم ہو تو وہاں وہ صرف اسی انفرادی اسلامی ذمہ داری پوری کرے گا, اور اس کے برعکس اگر کوئی باطلانہ نظام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتماعی اور انفرادی دونوں ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حضرت عمر جیسے دور میں پیدا ہوئے تو وہ بڑے فائدے میں رہا,
کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً جو دور صحابہ میں پیدا ہوئے، جو دور خلافت راشدہ میں پیدا ہوئے، یقیناً بہتر ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ دور آیا کیسے تھا، صحابہ کرام کی محنتوں سے، جاں فشانیوں سے، سرفروشیوں سے، جانیں دے کر، گھر بار چھوڑ کر تب آیا تھا نا وہ دور۔ اب ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بعد والوں کا تو نہیں ہے نا۔ اب آپ کے لیے وہ مرتبہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہے کہ آج کفر کا غلبہ ہے، طاغوت کا غلبہ ہے، اس غلبے کے خلاف جدوجہد کیجئے، اسی شان کے ساتھ کیجئے جس شان سے صحابہ کرام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رتبہ عطا فرمائے گا، وہ بلندتر رتبہ ہوگا۔ شمس الحق صاحب، افغانستان میں جاری جہاد شرعی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں پاکستان ملوث ہے جبکہ پاکستان کی تمام پالیسی امریکہ کے تابع ہے۔ ماضی میں نصیر اللہ بابر جیسے سوشلسٹ نے منظم کرتے رہے ہیں۔ ماضی کے بارے میں تو میرا بھی گمان یہ تھا، لیکن یہ کہ جس وقت لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس پر، تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آپ اگر اس وقت یہ طالبان کے خلاف اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوال یہ کہ پہلے جو جہاد ہوا تھا وہ کس کے پیسے سے ہوا تھا؟ یہ گلبدین حکمت یار ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ 8 مجاہدین گروپ یہاں تھے ساتھ، وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ تو پیسہ، ہتھیار تو امریکہ ہی کے تھے نا۔ باقی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ شاید کوئی جدید قسم کا اسلامی نظام لے آئیں جو ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن جائے گا، تو پھر یہ کہ یہ جو بیچارے جو مولوی ہیں مسجد کے، ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، یہ شاید سعودی عرب جیسے لوگ ہوں گے جو صرف جو ہے وہ نماز روزے ہی تک رکھیں گے معاملے کو، باقی وہ ہماری جیب میں رہیں گے۔ یہ انہیں مغالطہ تھا۔ جو بھی کوئی سپورٹ کی اگر کی انہوں نے، مجھے یقین سے تو معلوم نہیں، لیکن جو کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو پاکستان کے ذریعے سے جو سپورٹ کی امریکہ نے، تو وہ بھی الٹی پڑ گئی کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے، یہ فنڈامنٹلسٹ ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کے ان سے بھی زیادہ بڑے دشمن ہیں، تو ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے روس کو شکست دلانے کے لیے ان افغانوں کی مدد کی، وہ افغان پھر ایک جہاد پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کے انڈے بچے ہی تو ہیں، جہاد افغانستان کے انڈے بچے ہیں جو کشمیر میں جہاد شروع ہوا ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا فال آؤٹ ہے، اور پوری دنیا میں غلغلہ ہے، پوری دنیا سے آ گئے تھے لوگ، اور پھر وہ واپس گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، وہ چچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہاں پر یہ سب جگہ پہنچے ہیں، اور دنیا اس وقت ڈر رہی ہے ان سے۔ لیکن یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے وہ اس جہاد کا جو کہ امریکہ نے اپنا پیسہ اپنے ہتھیار دے کر کروایا تھا۔ اس وقت مقصد تھا روس کا ستیہ ناش کرنا، وہ حاصل ہو گیا، لیکن یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ اب ان کے مقابلے میں طالبان کو اٹھایا، اب وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ پہلے عمر عبد الرحمن اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ بڑے عزیز تھے، بڑے محبوب تھے، وہ مجاہد جو ہے ریکروٹ کر کر کے لاتے تھے تاکہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیں۔ اب وہی مبغوض ہیں، وہی سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک کا بیچارہ جو ہے وہ تو جیل میں پڑا سڑ رہا ہے امریکہ میں، عمر عبد الرحمن، اور دوسرے کی جان کے درپے ہیں وہ افغانستان میں پناہ گزین۔ تو یہ ہے کہ یہ یکیدون کیدن و اکید کیدا، چال دنیا چل رہی ہے، ایک اللہ کی چال بھی ہے، وہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے، اور وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ تو در حقیقت دنیا میں ایک بہت بڑا ابھی مارکا تو آنا ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا، ادھر جا رہی ہے بات۔ توحید یار خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ عنقریب دجال کی آمد ہے اور یہی جنریشن انشاءاللہ اسے دیکھے گی اور وہ فوج بھی جنت میں جائے گی، تو کیا آپ کے ذہن میں تنظیم کے افراد کا کیا کردار ہوگا، اور کیا آپ تنظیم کے لوگوں کو ذہناً گھر سے نکل کر لڑنے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے؟ دیکھیے اس حد تک تو میں نے نہیں کہا کہ یہی نسل دیکھے گی، میں نے کبھی نہیں کہا یہ ضرور ہے کہ جو خبریں دی تھی حضور نے، مجھے اب وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا زمانہ، حضرت مہدی کا ظہور اور عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قائم ہونا، لیکن اس کے قائم ہونے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی مدد کرنے کے لیے حضرت مہدی کی، تو معلوم ہوتا کہ اس کسی اور جگہ پر اس سے پہلے قائم ہو چکا ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو، افغانستان ہے، یہ مل کر وہ علاقہ بن جائیں کہ جہاں سے پھر فوجیں، اور ایک حدیث میں تو نام بھی افغانستان کا، افغانستان تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، خراسان جو ہے اس وقت اس کا جو ہارٹ تھا وہ آج کا افغانستان ہے۔ تو یہ تو ہے، بہرحال ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ سر سے کفن باندھ کر گھر سے نکلے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تیار ہم کر ہی رہے ہیں۔
محمد رضوان صاحب، یہودی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ قوم نہیں تو معاشی، مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بنیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے، جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے؟ اس کے برعکس یہودی فی الوقت ایک طاقتور کے بالغ بھی بن چکے ہیں۔ مشیت الہی اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، قدر مشکل بھی ہے، وضاحت طلب ہے۔ دیکھیے، یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی وطن نہیں ہوگا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے۔ یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے۔ عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سن 73 میں ختم ہو جاتے۔ گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر اعظم، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سن 73 میں بارلیو لائن کراس کر لی ہے مصریوں نے، جسے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، اس کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا۔ تو مصریوں نے 1967 کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا، بارلیو لائن کراس کی رمضان سن 73 میں، اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو انبار آیا ہے وہاں پر، تو امریکہ نے شکست دی ہے، پھر جو دی ہے مصر کو، وہ اسرائیل نے تو نہیں دی۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا ابال ہے، عارضی ابال ہے، یہ ابال شروع ہوا 1917 سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے، یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا تھا، چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیے گئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا نا، یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایکسیپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے آج۔ پوری عرب قوم عیسائی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے جو میڈرڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے، جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو، ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا، جا کر میڈرڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ بغل گیر ہوا تھا۔ کزنز اب یاد آ گیا، ہم تو کزنز ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں، ہم تو کزنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا کہ نہیں؟ یہ انتہائی ذلت ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج اس کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سب نے تسلیم کیا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک یروشلم پر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں۔ نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، نہ عرب جو ہیں ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو، یاسر عرفات کو، کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے۔ یہی جو ہے امپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا؟ اگر 13 ستمبر کو یونیلیٹرل ڈکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے۔ اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا۔ پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شاہ فہد بھونیں گے، وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا، جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی اگر ایودھیا کی، تو مسلمان جو تلملا کر اٹھے، پھر بھون دیا پولیس نے ان کو۔ 6000 کے قریب جو ہے وہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیے گئے۔ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہناً۔ ایک میرے ہم نام نکل آئے ہیں، اسرار حسین صاحب، سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، مگر کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ دیکھیے، ایک ہے انفرادی چھٹکارا حاصل کرنا، وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی۔ اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہیں
کھوکھا لگائیے، کھوکھا نہیں ریڑھی لگائیے۔ بڑا تجارت کرنا جو ہے کوئی فرض عین ہے، مزدوری کیجیے، لیکن یہ سودی قرضہ مت لیجیے۔ جھونپڑی میں رہ سکتے جھونپڑی میں رہیے، مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کوئی فرض تو نہیں۔ تو براہ راست سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی، اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سی اسکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر، اب اس میں سے کسی پر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں۔ سپریم کورٹ نے دے دی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کونسل تھی اس نے دی تھی، پھر یہ جو انہوں نے یہ جو بد نصیب خاندان جو ہے شریف خاندان، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی نے جو ہے وہ ظفر الحق صاحب کی، راجہ ظفر الحق کی سرکردگی میں وہ رپورٹ دے چکی ہے۔ کرو بسم اللہ، کچھ تو ہوگا نا۔ قاری احمد علی خان صاحب، میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے، تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھگڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی؟ آخر ہم نے مشرقی پاکستان آسانی سے کیوں کھو دیا؟ شاید اس وجہ تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا؟ یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے۔ یہ کہ ہمارا اصل فرض، پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی بھی سفیر نہیں بھیجا، جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا، تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھے ہیں۔ یہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 12 برس مکے کے اور 18 برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لیے تھی، عرب میں دین کو قائم کرنا۔ یہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ٹھیک ہے، جذبہ ہے اس کا، وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے ہاں پالے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں میرا اور آپ کا پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے، جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے، پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں سے اس کے نبی، اس کے حواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات پیدا کر دیتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور دل سے نفرت رکھے گا تب بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کریں، اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے، پھر دنیا کے اندر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے گا۔ تو یہ اشتہار انشاءاللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اختر حسین صاحب، جناب اسٹار صاحب، آپ جیسے عالم دین ملک میں موجود ہیں اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں ہے، یا آپ ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی 2000 سے زیادہ آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی میرے اعتبار سے جو معیار ہونا چاہیے اقدام کے لیے اس معیار پر پورے نہیں کرتے۔ اب کیا کریں؟ تبلیغی جماعت ہے، جب ان کے ہاں 30 لاکھ 20 لاکھ 10 15 لاکھ، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے تو یہ، میرے اندازے میں یہ ہے کہ جب تک 2 لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو
کہ جو اپنی جان پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو. یہ شرط ہے سب سے کڑی، سب سے مشکل، سب سے بھاری. یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے حیائی کے خلاف، سارا اپنا دھندا سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کر دیں. یہ نہیں. اپنے ذات، اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شرعی پردہ نافذ نہ کریں، آپ نافذ کر سکتے ہیں. کسی نے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پابند نہیں کیا کہ اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ قرض لیں. کوئی نہیں، آپ چھوٹے کاروبار پر قناعت کریں. جو اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں، نمبر ایک. اور پھر ایک شخص سے سم و طاعت کی بیعت کر کے، وہ گروپ ہوں گے تو وہی ہنگامہ ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے. 8 گروپ تھے، وہ جب چلا گیا روس تو آپس میں لڑے. یہ گروپوں والی بات نہیں. آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے کشمیر کے اندر، ایک نے صلح کر لیے، باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. گروپ نہیں، ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو، پھر اقدام ہوگا، پھر چیلنج ہوگا. یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل از وقت کو اقدام کر دینا صحیح نہیں ہے. اچھا حضرات، اب بہت سوالات ابھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. 2 بجے جماعت ہونی ہے تو اذان ہونی ہے ابھی. اب آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کی بدولت ہم پر رحم فرما. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے روشنی بنا دے، رحمت بنا دے، ہدایت بنا دے. اللہم ربنا علمنا مما جہلنا وذکرنا مما نسینا، اے اللہ ہم جو کچھ بھول گئے ہوں اس کتاب میں سے وہ ہمیں یاد کرا دے، جو ہم واقف نہیں ہیں اس کا علم ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا، دلیل بنا. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین. اے اللہ ہمیں توفیق دے اس تیرے عطا کردہ ملک پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوت کو ہم قائم کریں، اور پھر یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت پوری دنیا میں پھیل جائے. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.